کی برسات کی ہے کہ میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ طائف کے شریر لوگ دو رویہ اس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں، دو سب بنا کر کھڑے ہو گئے، اور بیچ سے پیارے مصطفیٰ جا رہے تھے، وہ پتھر کی برسات کرتے پیارے نبی کے قدم ناز پر، میرے مصطفیٰ کے قدم ناز لہو لہان ہو گئے، اور جب درد کی شدت سے مصطفیٰ بیٹھ جاتے تو طائف کے وہ شریر لوگ پیارے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کے پھر سے اٹھا دیتے، مصطفیٰ پھر آگے بڑھتے، پھر طائف کے شریر لوگ میرے نبی کے پیروں پہ پتھر برساتے، اتنے پتھر برسائے گئے طائف کی سرزمین پر پیارے مصطفیٰ پر۔ گئے کس لیے تھے نبی؟ کوئی برائی کے لیے نہیں گئے تھے۔ گئے کس لیے تھے نبی؟ کسی سے مال طلب کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ گئے کس لیے تھے نبی؟ بس وہاں کے لوگوں کو سچی بات بتلانے کے لیے گئے تھے، وہاں کے شریروں کو شریف بنانے کے لیے گئے تھے، وہاں کے بدباطنوں کے باطن کو سنوارنے کے لیے گئے تھے، وہاں کے بد اخلاقوں کو اخلاق کی روشنی دینے کے لیے گئے تھے، وہاں در در بھٹکنے والوں کو ایک خدا واحد کے در دولت پر جھکنے کا پیغام دینے کے لیے گئے تھے، ایک اچھے کام کے لیے گئے تھے۔ مگر جب اچھے کام کے لیے بندے خدا اللہ کا کوئی بندہ نکلتا ہے تو شریر لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس اللہ کے بندے کو جو اچھائی کی راہ پہ چل رہا ہے اس کے قدم کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر دیکھو پیارے رسول کو اس طرح سے ستایا گیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور طائف کے شریر لوگ تو سب بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں نبی کے قدموں پر، نبی کے پیارے قدم ہائے ناز پر وہ پتھروں کی برسات کر رہے ہیں۔ اتنی پتھروں کی برسات ہوئی ہے کہ پیارے مصطفیٰ کے قدم ناز سے خون کے فوارے جاری ہوئے، نالین مبارک تلووں سے چمٹ گئی، اتنا پتھروں کو برسایا گیا کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا، غش کی کیفیت طاری ہوئی۔ اور ایسے عالم میں حضرت اسامہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں نبی کو اور ایک چشمے کے کنارے لا کر پانی کی چھینٹیں دیتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر۔ میرے نبی نے آنکھ کھولی ہے تو حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ، طائف کے شریر لوگوں نے بہت ستایا ہے آپ کو، طائف کے ان ظالم لوگوں نے بہت ستایا ہے آپ کو، بہت زیادہ پتھروں کی برسات کی ہے، بے پناہ ظلم کیا ہے، ان طائف کے شریر لوگوں کے لیے دعائیں بد کر دیجئے۔ تو جانتے ہو رحمت للعالمین کا کردار دیکھو، پیارے نبی کی پیاری سیرت دیکھو۔ یاد رکھنا دولت کے ذریعے دنیا کا دل جیت نہیں سکتے تم، یاد رکھنا ثروت کے ذریعے دنیا کا دل نہیں جیت سکتے، یاد رکھنا اپنی بڑی بڑی بلڈنگوں کے ذریعے تم دنیا کا دل نہیں جیت سکتے، یاد رکھنا خوبصورت لباس کے ذریعے دنیا کا دل نہیں جیت سکتے، یاد رکھنا اپنی ظاہری زیبائش و آسائش کے ذریعے تم دنیا کا دل جیت نہیں سکتے۔ اگر دنیا کا دل جیت سکتے ہو تو اپنے بہترین کردار کے ذریعے جیت سکتے ہو، اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے جیت سکتے ہو، اور پیارے نبی نے اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے یہی پیغام عمل دنیا کو دیا ہے۔ اس لیے کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کی وادیوں میں پیارے مصطفیٰ کو لہو لہان کیا گیا تو پیارے رسول کا کردار کرم بھی دیکھو، کیا پیارے رسول کا۔ اور یاد رکھنا یہیں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہم نے پچھلے نبیوں کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے جناب نوح کی تاریخ پڑھی، ہم نے جناب ابراہیم کی تاریخ پڑھی، ہم نے جناب موسیٰ کی تاریخ پڑھی، ہم نے جناب شعیب کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے دیگر انبیاء کرام کی تاریخ پڑھی ہے، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان پر ظلم کیا ہے، جناب نوح کی قوم نے ان پر ظلم کیا اور ظلم انتہا کو پہنچا، ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جناب نوح نے دعائیں بد کی اور طوفان آیا ہے، پوری قوم نوح غرقاب ہو گئی ہے۔ چند وہی لوگ جو جناب نوح پہ ایمان لانے والے تھے وہی کشتی نوح میں سوار ہو کر بچتے ہوئے دکھلائی دیتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں ہے، جناب موسیٰ کے ساتھ جب ظلم و ستم کا برتاؤ کیا گیا اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے فرعون اور فرعونی تیار نہیں ہوئے تو جناب موسیٰ نے دعائیں بد کیا ہے، قوم دریائے نیل میں غرقاب ہو گئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے تک حق کی دعوت دیتے رہے، نمرود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، دعائیں بد کیا ہے انہوں نے، اور ایسے عالم میں مچھروں کی فوج اللہ نے بھیجی ہے اور تمام نمرودیوں کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے دعائیں بد کی، دیگر انبیاء نے دعائیں بد کی ہے، مگر واہ پیارے رسول تیری رحمت کو سلام، واہ پیارے رسول تیرے کرم کو سلام۔ وہ ظالم جو اس سے پہلے ایسا ظلم چشم فلک میں نہیں دیکھا تھا، وہ ظلم تیری ذات پہ جن لوگوں نے روا رکھا، انہی ظالموں کے لیے جب جناب زید کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ دعائیں بد کر دیجئے تو رحمت عالم فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ اور دعا فرمائی تو یہ فرمائی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ میری قوم میری باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی۔
یہ ظلم کا وہ دور تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے سخت ترین دن کون سا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا وہ طائف کا دن تھا. گویا طائف پر جیسا ظلم نبی پہ ہوا ویسا ظلم کبھی کسی نبی پہ نہیں ہوا ہے. مگر ایسے عظیم ظلم کے باوجود پیارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قوم کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں، اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں. اور جب یہ کردار کرم نبی کا مسلسل جاری رہا، توجہ چاہوں گا، جب یہ کردار رحمت میرے پیارے نبی کا مسلسل جاری رہا تو جانتے ہو اس کردار رحمت کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے. اس لیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے کی سرزمین پہ رہے، ظلم سہتے رہے مصطفیٰ، خاموش رہے، صبر کرتے رہے، استبداد کی منزلوں سے گزرتے رہے مصطفیٰ، صبر کرتے رہے. پیارے نبی کے پیارے صحابہ ظلم سہتے رہے اور صبر کرتے رہے. یہاں تک کہ جو کچھ مکے کی سرزمین پہ میرے نبی کے پاس تھا وہ سب کچھ نبی سے لے لیا گیا، وطن بھی لے لیا گیا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. مکے کی سرزمین سے مصطفیٰ ہجرت کرتے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں. اے لوگوں ایک بات اور یاد رکھیے گا، اب مدینے میں جب مصطفیٰ آئے ہیں تو یاد رکھیے گا مکہ چھوڑ کر آئے تھے نبی. اب تو مکے والوں کو چین سے بیٹھنا چاہیے تھا، مگر ظلم کا سلسلہ انہوں نے اب بھی نہیں چھوڑا. 1000 تلوار والوں کو بھیجا میدان بدر میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے کے لیے. مگر واہ رسول تیری عظمت کو سلام، تیرے کرم کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیرا امت سے پیار کو سلام. اس لیے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی سرزمین پر میدان بدر کی منزل سے بھی گزرے، میدان احد کی منزل سے بھی گزرے، اور پھر وہ منزل آئی ہے. یاد رکھیے گا ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. جب چیز انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کے بعد اس پر زوال شروع ہوتا ہے. انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اب اس سے آگے وہ ظلم نہیں کر سکتے تھے. مگر اب عمل کا رد عمل جب شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا نتیجہ دنیا کے سامنے میرے نبی کے کردار رحمت کا پیش کیا ہے. ذرا وہ بھی دیکھو کہ اب پیارے رسول مکے کی سرزمین سے جب مدینہ تشریف لے آئے ہیں، کچھ ہی سالوں کے بعد میرے مصطفیٰ اب مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں 10,000 کا لشکر جرار لے کر. اور یاد رکھیے گا مکہ والوں سے جنگ کے ارادے سے نبی نہیں جا رہے تھے، مکے والوں کی سرکوبی کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے. وہ دشمنی جو مکے والوں نے مکے کی سرزمین پر نبی نے کیا تھا اس دشمنی کی بنیاد پہ نبی نہیں جا رہے تھے، بلکہ وجہ کیا تھی، مورخ کیا بولتے ہیں اسے بھی غور سے سننا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جا رہے ہیں؟ مکے میں 2 قبیلے رہتے تھے، دونوں قبیلے کافر و مشرک تھے. ایک قبیلہ کفار و مشرکین وہاں کے قریشیوں کی حمایت میں تھا، قریشی لوگ اس کے پشت پناہی کر رہے تھے، اور ایک قبیلہ وہ تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے لی تھی. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ چلے آئے تو جو قبیلہ میرے نبی کی پناہ میں تھا اس قبیلے والوں کے ساتھ وہاں کے دوسرے قبیلے والوں نے ظلم کرنا شروع کیا، مارنا پیٹنا شروع کیا. وہ لوگ وہاں سے بھاگے ہوئے پیارے نبی کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے. اب مصطفیٰ ان مظلوموں کی حمایت میں مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، اپنے لشکر جرار کو لے کر مکے کے دروازے پر عظمت کی دستک دے رہے ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے. یہاں پر تاریخ کردار رسول بھی دیکھو، مکہ فتح ہو چکا ہے. فاتحانہ انداز میں نبی مکے کی سرزمین پہ داخل ہوئے ہیں، اور ایسے عالم میں آج سامنے وہ بھی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار و مشرکین گرفتار کر لیے گئے ہیں. آج سامنے وہ بھی ہے جس نے میرے نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. آج سامنے وہ بھی ہے جس نے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے. آج سامنے وہ بھی ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کیا تھا. آج سامنے وہ بھی ہے جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. آج سامنے وہ بھی ہے جس نے حضرت بلال حبشی کو گرم ریتوں پہ جلایا تھا. آج سامنے وہ بھی ہے جس نے جناب سمیہ کو قتل کیا تھا. آج سامنے وہ بھی ہے جس نے جناب یاسر کا قتل کیا تھا. آج سامنے وہ بھی ہے جس نے عمار بن یاسر کو گرم آگ کے کوئلے پہ لٹایا تھا. غرض یہ کہ جن لوگوں نے ظلم کی انتہا کی تھی وہ سارے لوگ سامنے ہیں. مگر پیارے رسول جب مکے کی سرزمین پہ داخل ہو رہے ہیں تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کرم دیکھو. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی سرزمین پر ان ظالموں سے بدلہ لینے کا ارادہ لے کے نہیں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ ایک صحابی رسول ہے، ایک چھوٹی سی کمپنی کے کمانڈر ہے. جب انہوں نے دشمنوں کو دیکھا تو ان کا جوش ابال مارتا ہے اور کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے،
آج کا دن قتل کرنے کا دن ہے، آج کا دن دشمنوں سے بدلہ لے لینے کا دن ہے۔ نبی رحمت نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے کو دیا، آگے بڑھایا اور کہا اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کر دینے کا دن ہے، آج کا دن معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن بدلہ نہیں لینے کا دن ہے۔ اور نبی رحمت کا عام اعلان ہوتا ہے مکے کی سرزمین پر ان جانی دشمنوں کے لیے جنہوں نے نبی کے قتل تک کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ نبی رحمت کا عام اعلان ہوتا ہے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان دے دو، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اسے امان دے دو، جو تلوار پھینک دے اسے امان دے دو، جو اپنی تلوار کو رکھ دے اسے